بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی رافعہ صدیقی کی مدد فرمائے، آمین۔ جب میں ان معاملات کو دیکھتی ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نہ تو میں آپ لوگوں کو سمجھا سکتی ہوں، نہ آپ لوگ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اس قدر سختی کی ہے۔ ایک ترمذی کی حدیث ہے جو میں بیان کرنے لگی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے، اس وقت ہم سب تقدیر کے مسئلہ میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ آپ غصہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ایسا نظر آنے لگا گویا آپ کے گالوں پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں اسی کا حکم دیا گیا ہے یا میں اسی واسطے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ بے شک تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں جب انہوں نے اس مسئلہ میں بحث و مباحثہ کیا۔ میں تمہیں قسم دلاتا ہوں کہ اس مسئلہ میں بحث و مباحثہ نہ کرو۔ لہٰذا آپ لوگوں نے بھی اس پر بحث نہیں کرنی اور اب میرے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنے بیٹھ جانا۔ جناب کوئی آیت اور حدیث ایسی نہیں ہے جسے اس یعنی کہ بات کی نفی ہوتی ہو جو میں نے بتائی ہے، وہ بالکل حقیقت اور حق اور سچ بات ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات ہر لحاظ سے اعلیٰ و برتر ہے۔ یہ سب چیزیں بھی یعنی اسی طرح ہے جیسے ہونی چاہیے۔ میں نے اس حوالے سے جتنا بھی یعنی کہ جانا، اسے میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اس کی عظمت کے احساس میں اور تقویٰ میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے بھی خلاف حق باتوں پر کان نہیں دھرنے۔ ایسے لوگوں سے ویسے ہی بچنا ہے جو یعنی کہ اس حوالے سے کہیں گے میں یہ چیز اپنی مرضی سے میں نے نہیں بتائی ہے، جو میں یہ واضح کر دوں۔ اگر کسی کو یعنی کہ ہوگی وضاحت تو پریکٹیکلی مل بھی جائے گی۔ ایسا ہے کہ حضرت صحیح مسلم میں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ہے اس میں بیان فرمایا نا، تو اس میں ان کی آپس کی گفتگو آتی ہے۔ ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھی اور اس نے سمندر میں چونچ ڈالی۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اور تم نے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے اتنا ہی سیکھا ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر سے پانی کم کیا ہے۔ تو جناب جب یہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ گفتگو تھی تو میری کیا مجال ہے؟ یقیناً میں بس اتنا ہی جان اور سمجھ سکتی ہوں جتنا کہ رب تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اب جو اصل جو چیز ہے جو آپ لوگوں کی صحیح والی سمجھنے والی ہے، کیا ملا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے ان چیزوں کو پس پشت ڈال کے؟ اب اگر اس حقیقت کو جو میں نے یعنی کہ بیان کی ہے سامنے رکھا جائے تو دور حاضر میں مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کی تائید میں کچھ کہنے کے قابل رہ جاتے ہیں بھلا؟ کیا رب تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جسے منع کریں اسے باز آ جاؤ؟ تو آپ لوگ کیوں ایسا نہیں کرتے؟